پاکستان میں کورونا کی تشویشناک صورتحال، مزید 72 مریض انتقال کر گئے، تعداد 8,796 ہو گئی، مزید 3,359 نئے کیسز رپورٹ، فعال کیسز کی تعداد 46,629 ہو گئی۔ کورونا کے پھیلاؤ اور عدالتی احکامات کے باوجود پی ڈی ایم نے مینار پاکستان پر پنڈال سجا لیا۔ گریٹر اقبال پارک میں جلسے کی تیاریاں مکمل، کارکنوں کی آمد شروع۔ شرکاء سے پی ڈی ایم کے مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ پی ڈی ایم نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا شیڈیول بھی تیار کر لیا۔ اپوزیشن جماعتیں 25 جنوری کو شہر اقتدار کا گھیراؤ کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے لاہور جلسے کی کامیابی کے لیے متحرک۔ مسلم لیگ نواز کے آفس لکشمی چوک آمد، جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کہا آج لاہوری مینار پاکستان پر جلسے کے تمام ریکارڈ توڑ دیں گے۔ نااہل حکومت کا خاتمہ پورے پاکستان کی آواز ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں عوام ضرور آئیں گے، یہ اب این آر او مانگیں گے، پی ڈی ایم نہیں دے گی۔ بلاول بھٹو بولے جنوری میں لانگ مارچ شروع کریں گے تو وزیر اعظم خود بھاگ جائے گا۔ پی ڈی ایم کا جلسہ، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے لاہور میں ڈیرے۔ کہا پی ڈی ایم کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں، راستے کھلے ہیں، صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں آج کا دن عوام کے محافظوں اور دشمنوں میں فرق جاننے کا ہے۔ بے روزگاروں کا ٹولہ ایکسپوز ہوگا، ان کے آگے ان کے سیاسی جنازے کو کوئی کندھا دینے کو تیار نہ ہوگا۔ حکومت کی جانب سے جلسے کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی، البتہ قانون کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کو جلسے میں عوام کے نہ آنے کا خدشہ، مینار پاکستان کا صرف 35% حصہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ گریٹر اقبال پارک کے نصف حصے سے بھی کم میں کرسیاں لگائی گئیں۔ محدود جلسہ گاہ 20 سے 25,000 افراد کے ساتھ بھر سکتی ہے۔ فیاض چوہان کا چیلنج، کہا پی ڈی ایم 50,000 لوگ لے آئے، سیاست چھوڑ دوں گا۔ ٹی ٹی پی جلسے اور پی ڈی ایم قیادت کو نشانہ بنا سکتی ہے، پنجاب پولیس نے پی ڈی ایم قیادت کو آگاہ کر دیا۔ بلاول بھٹو، مریم نواز، فضل الرحمان، سعد رفیق، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ سمیت تمام رہنماؤں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ مراسلے میں کہا گیا پی ڈی ایم ریلیوں میں حفاظتی اقدامات پر عمل نہیں ہو رہا، شرکاء بغیر جامع تلاشی کے شامل ہو رہے ہیں۔ حکومت نے کرونا اور ممکنہ دہشت گردی کی وجہ سے جلسے کی اجازت نہیں دی، جلسہ کیا اور ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ ریاست کے خلاف بغاوت اور بغاوت پر اکسانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ حکومت کا بڑا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے ہنگامی بنیادوں پر ترامیم کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق مقدمے کا اختیار سیکرٹری داخلہ کو تفویض، صوبائی حکومتوں کی منظوری سے بھی بغاوت کے مقدمے کا اندراج ہو سکے گا۔ بغاوت کا مقدمہ سیکرٹری داخلہ صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر درج نہیں ہو سکے گا۔ اپوزیشن غیر ملکی اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ ملک میں افراتفری پھیلانے کا ٹاسک ملا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا الزام، کہا اپوزیشن اپنے ٹاسک کو بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ مراد سعید بولے این آر او ناکامی کے بعد اشتہاری لندن سے بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بنا ہے۔ فضل الرحمان کی اجیت دوول سے ملاقات، بیرونی اداروں سے رابطے، کشمیر کاز سے توجہ ہٹانے کے لیے ملاقاتوں کے انکشافات انتہائی خطرناک ہیں۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں اینکر پرسن اقرار الحسن پر نامعلوم افراد کا حملہ، چہرے اور جسم پر چوٹیں آئیں، ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے۔ پولیس نے ملوث چند ملزمان کو گرفتار کر لیا، دیگر کی تلاش جاری۔ سرکار کی مدعیت میں 7 معلوم اور 5 سے 6 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج، ہوائی فائرنگ، تشدد، دنگا فساد کی دفعات شامل۔ شہباز گل کہتے ہیں لگتا ہے نون لیگ نے اپنے گنڈوں سے حملہ کرایا۔ زلفی بخاری بولے شریف خاندان ریاستی اداروں کو بدنام کر کے دشمن کی خدمت کر رہا ہے، اس میں تعجب نہیں، یہ پاکستان کی نسبت سرحد پار زیادہ مقبول ہیں۔ ARY نیوز کے پروگرام سرعام میں لاہوریوں نے پی ڈی ایم کا فوج مخالف بیانیہ مسترد کر دیا تھا۔
कराची में बेसिक एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की पासिंग आउट परेड, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा एएसएफ की मयारी ट्रेनिंग से मुल्क की एविएशन सिक्योरिटी बेहतर होगी। एएसएफ ट्रेनीज की तरबियत और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। एएसएफ में खवातीन की शमूलियत को भी सराहा। आर्मी चीफ का सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने कराची में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिंध रेंजर्स की कोशिशों को सराहा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में शदीद धुंध। हद नज़र कम होने पर मोटरवेज के कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फ्रेश वन से हर रोज ताज़ा गोश्त। फ्रेश वन से लीजिए हर रोज ताज़ा गोश्त। फ्रेश वन से हर रोज ताज़ा गोश्त। और कराची शेफ एसोसिएशन की जानिब से स्किल्स चैलेंज ट्रेनिंग। KCH स्किल्स चैलेंज ट्रेनिंग में फ्रेश वन मीट पार्टनर रहा। फ्रेश वन मीट ने पहली बार पाकिस्तान में फिश तिलापिया मुतारिफ करवाया। ट्रेनिंग का मकसद नौजवान शेफ्स की सलाहियत को निखारना था। अस्सलामुअलैकुम, हवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं इर्सा खान। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।